अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिम नसीर समाअत डिजिटल के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम आपसे बात करेंगे पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल, और सबसे पहले हम ये मुख्तलिफ हमारा ये एक सेगमेंट होगा जिसमें हम पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले आज मैं जो गुफ्तगू करूँगा वो मैं करूँगा सबसे पहले पंजाब में क्या होने जा रहा है, और क्या पंजाब में इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे भी या नहीं होंगे। उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि मेरा ये वीलॉग लाजमी देखिएगा, और आखिर में आपने ना सिर्फ इस वीलॉग को मुकम्मल देखना है बल्कि आपने हमें फ़ीडबैक भी देनी है कि आप जो सवालात पूछना चाह रहे हैं, ताकि हम जो हमारा ये सिलसिला शुरू हो रहा है हम उन सवालात के भी आपको जवाबात दे सकें। तो जी आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन जो कि अपनी अगर आइनी मुद्दत पूरी करते हैं तो वो 12 और 13 अगस्त से आगे नहीं जा सकती ये हुकूमत, और अगर ये 12 को ख़त्म करते हैं हुकूमत को तो आप कह सकते हैं कि ये 90 रोज़ के अंदर इन्हें आइनी तौर पर इलेक्शन कराने होंगे। और अगर अपनी 13 तारीख की जो आइनी मुद्दत है उससे अगर दिन उसके बाद ये ख़त्म करते हैं तो फिर 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे। तो अभी जो इतलात आ रही हैं उन इतलात के मुताबिक तो यही कहा जा रहा है कि गालिबन 12 अगस्त को वफाकी हुकूमत अपना वक्त जो है वो कंप्लीट कर एक निगरान सेटअप लेके आएगी, और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, यानी कि अक्टूबर के आखिरी हफ्तों में या नवंबर के आगाज़ में पहले या दूसरे हफ्ते में इलेक्शन हो जाएंगे। तो इस हवाले से आज की जो लेटेस्ट सूरत हाल है उसमें क्या ये वाकई अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन का कह देती है तो जो पंजाब में जो आइनी बहरान सा चल रहा है और उसमें इंतखाबात की डेट पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अपनी जगह, वफाकी हुकूमत और PDM का मौक़िफ़ अपनी जगह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन क्या ये अब तमाम एक ही इलेक्शन होंगे, एक ही डेट पर इलेक्शन होंगे? उसके लिए जो आज के हमारे पास आज जब हम ये जून के पहले उसमें वीक में बात कर रहे हैं आपके साथ, तो उसके अंदर तो इतलात यही हैं कि अब ये फ़ैसले भी हो चुके हैं कि इंतखाबात नवंबर के मैक्सिमम पहले वीक में हो जाएंगे, या कभी इम्कान है कि आखिरी हफ्ता जो है जिसमें कोई भी डेट सूटेबल होगी अक्टूबर की, उसके अंदर पाकिस्तान के तमाम सूबों के अंदर जो है इंतखाबात हो जाएंगे, सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बलियों के। और उसके लिए तमाम जो हम ये कहेंगे कि जितना भी इन्होंने काम करना था वो तकरीबन इन्होंने कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पर हदायत मौसूल हो चुकी हैं कि आप अपने जहन में रख लें कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते की डेट दी जाएगी जिसके अंदर इंतखाबात कराएं। लेकिन क्या ये मुमकिन भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने अपने मुख्तलिफ ज़राए से बात की, बड़े मुख्तदर हलकों में भी बात की, और जो सियासी पंडित हैं उनसे भी बात की, और जो सियासत करते हैं उन अफराद के साथ भी बात की। वो तमाम इस चीज़ के ऊपर मुत्फिक हैं कि जो आने वाले दिन हैं उसके अंदर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो सूबा है आबादी के लिहाज से पंजाब, इसका जो टर्न आउट है और जो इसके नताइज हैं वो वफाकी हुकूमत का तयन करेंगे। तो इसी तरह हम सबसे पहले फिर पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। पंजाब में 297 नशिस्तों के ऊपर, सूबाई नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात होंगे, और इन नशिस्तों का जो फ़ैसला है वो पंजाब की हुकूमत बनाएगा। लेकिन जो कौमी असम्बली के इनके पंजाब के हलके हैं वो वफाक के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, और वहाँ पर वफाक में हुकूमत बनाने में सबसे कलीदी किरदार जो है वो पंजाब का ही होगा। तो पंजाब असम्बली की हम बात कर लें। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों में क्या होने जा रहा है, यही मैं आपसे, जैसे मैंने शुरू में भी कहा और मैं आपको अभी भी कहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको अंदर की बात बताने लगे हैं, बिल्कुल अंदर की बात समा के साथ। और इस बात को आपने ना सिर्फ हमें फ़ीडबैक भी देना है, क्योंकि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला हमें हमारे अपने ज़राए पर बड़ा हम उन पर एतमाद भी करते हैं, और हमें पता है कि जो हमारे ज़राए ने अभी तक जब से मुझे ये ख़बरें दे रहे हैं उनमें 99.9% जो हैं वो दुरुस्त हुई हैं, और लग यही रहा है कि ये वाली ख़बर भी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो जनाब, पंजाब में इमरान खान साहब को तो माइनस कर दिया। इमरान खान साहब का हम पहले से कह रहे थे कि उन्हें उनकी जो जमात है उन्हें
ایک کارنر کر دینا ہے، لوگ مانتے نہیں تھے، اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی کہ وہ پاکستانیت سے ہٹ کر یہ کام کر رہے تھے. پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنا لیا تھا. کبھی کہتے تھے کہ ہم امریکی غلام ہیں، کبھی آپ ڈرامے کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. کبھی کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ہمارے خلاف، ان حلقوں نے، ان مقتدر لوگوں نے ہماری حکومت کو گرایا، اور کبھی کہتے تھے کہ ان سیاستدانوں نے حکومت کو گرایا. اور اس تمام کے اندر جتنی عرصہ بھی عمران خان کی جماعت کی طرف سے یہ بیانیہ بنایا جاتا رہا، وہ ہمیشہ ہی پاکستان کو کمزور کرنے کا تھا. انہوں نے کبھی بھی وفاق کی علامت بن کر نہیں سوچا، یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنی سیاست کو جو کر رہے ہیں وہ ہم پاکستانیت اور پاکستانیت کو فروغ دینے کے لیے کریں گے. لیکن انہوں نے اس طرف سوچنے کی بجائے یہی ہمیشہ کوشش کی گزشتہ 1 سال کے اندر کہ ہم نے کس طرح اینٹی پاکستان سیاست کرنی ہے، اور اس کا نتیجہ 9 مئی کو پوری دنیا نے دیکھا. اور جو شرمناک مناظر تھے وہ میرا خیال ہے کوئی بھی جو محب وطن پاکستانی ہے وہ اسے فراموش نہیں کر سکے گا، انہیں نہیں بلا پائے گا کہ کس طرح ان وطن کے غداروں نے اور ان جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنے والے سیاستدانوں نے پاکستان کے قومی ادارے کے ساتھ، ان کی املاک کے ساتھ، ان کے شہداء کے ساتھ اور ان کی شہداء کے مجسموں کے ساتھ جو کچھ کیا. وہ میرا خیال ہے اب اس پہ زیادہ بات کیا کرنی ہے. ہم یہی بات کریں گے کہ ان تمام کی جو کوششیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ لوگوں کے سامنے آ گئی. تو ہم اب جلدی اپنی اس گفتگو کو ہم سمیٹیں گے بھی، اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہی ہو رہا ہے کہ کسی بھی ایک پارٹی کو پنجاب کے اندر اب حکومت نہیں دی جائے گی. اور جو لگ رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ 2 حصوں میں بٹیں گے. ایک جہانگیر خان ترین کا گروپ ہوگا جسے جہانگیر خان ترین لیڈ کریں گے، اور اس کے ایک جماعت کی وہ شکل میں انتخابات میں جائیں گے، اور ایک الائنس کریں گے آنے والی حکومت میں جو بھی پاور میں زیادہ ہوگی ان کے ساتھ. یا تو یہ الائنس کر کے حکومت کے اندر جائیں گے یا پھر یہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے. اس کا فیصلہ تو انتخابی نتائج کے بعد ہوگا. لیکن اس کے اندر جو ہمارے پاس نمبر فگرز آ رہے ہیں، میں یہ آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کچھ 20 سے 30 آزاد اراکین پنجاب اسمبلی کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ اس انتخابی عمل کے بعد آئیں گے سامنے. اور جہانگیر خان ترین کا گروپ آپ جتنے مرضی اس میں کہہ لیں کہ 100 سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن جو ان کے جیتنے کی تناسب ہے وہ 50 اور 60 سے زیادہ سیٹیں وہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر افراد جو کہ اب شاہ محمود قریشی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کہا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد 60 سے 70 اراکین پنجاب اسمبلی تک محدود ہوگی. اور وہ ایک خاطر خواہ ایک ایسا گروپ ہوگا جو کہ اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، یا ان کی اگر کسی کے ساتھ الائنمنٹ ہوتی ہے تو وہ پھر اس جماعت کے ساتھ حکومت سازی میں بھی جا سکتا ہے. کیونکہ یہاں پر جو سب سے بڑا سرپرائز ہے وہ سرپرائز دے گی پاکستان پیپلز پارٹی، جو کہ ڈبل فگر میں بھی نہیں تھی 2018 کی اسمبلی میں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گی، اور وہ 40 اور 50 کے قریب اپنے الیکٹیبلز کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں آئیں گے. اور اگر یہ 40 اور 50 الیکٹیبلز آتے ہیں تو آپ کو میں یہ ایک اور بھی بات بتا دوں کہ پھر یہ 40 اور 50 کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وفاق میں بھی پھر ان کی حکومت کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے. تو اسی طرح آپ یہ بھی پوچھنا لازمی چاہ رہے ہوں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کہاں پر کھڑی ہے. تو مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ بے شک ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے، ان کے کھلاڑی جو اپنے ہیں وہ تمام نواز شریف کی پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ان کا ووٹ بینک بھی اس مہنگائی کی وجہ سے کم ہوگا. اور ان کی جو تعداد ہمیں ہمارے خاص جو ذرائع ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 130-140 کے قریب ان کا راؤنڈ فگر ہوگا. یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں یہ ایک ہم ایسٹیمیٹڈ ان کی جو کارکردگی ہے اس کے تناسب سے یہ ہم آپ سے فگرز شیئرز کر رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین جو ہیں ان کی یہ نمبر گیم ہوگی، اور مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی
اور پی ٹی آئی کا جو رہ جانے والا گروپ ہے، شاہ محمود قریشی سے لیڈ کریں یا پرویز خٹک یا اسد عمر، وہ تقریباً 60-70 وہ سیٹیں لے گا. تو اس طرح یہ ایک نمبر گیم بن کے 297 کی جو ہاؤس ہے وہ پورا کرے گا. اور اس کے اندر جو ووٹ بینک اس مرتبہ، کیونکہ ہمیشہ الیکشن میں دیکھنے میں آیا ہے کہ خاموش جو ووٹر ہوتا ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ابھی کا جو ووٹر ہوگا، اگر تو ان حالات میں الیکشن میں جاتے ہیں تو اربن ووٹر اس کی تعداد زیادہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ شاید اس بار اپنے حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے زیادہ نکلیں گے. دہی کا جو تناسب ہے وہ گزشتہ سالوں کی طرح وہ اسی طرح چلتا رہے گا. لیکن جو اربن ایریاز میں، وہ چاہے لاہور کے علاقے ہیں، فیصل آباد ہے، راول پنڈی ہے، سیالکوٹ ہے اور دیگر اس طرح گجرانوالہ کا اربن ایریا ہے، جن اربن ایریاز کے جو ووٹرز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور وہ جو ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف شاید زیادہ جائے گا. تو اس طرح پنجاب کے اندر جو حکومت آ رہی ہے، کچھ لوگ تو یہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کو ہی دوبارہ حکومت دی جائے، لیکن یہ بڑا ہی مشکل ہے. جو ہمارے ذرائع جن سے بڑی میری طویل ملاقاتیں ہوئی اور ان سے میں نے اس پر ایک سیٹ کے اوپر گفتگو کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کوئی بھی سنگل لارجسٹ پارٹی آپ کو انتخابی عمل میں جیتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. یہ الائنس اس میں مرتبہ پھر ہوگا، چاہے وہ الائنس جے کے ٹی کے ساتھ ہو، چاہے وہ الائنس پی ٹی آئی کے جو ایک نظریاتی یا پیٹریاٹ گروپ بن رہا ہے اس کے ساتھ ہو، یا پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ الائنس کر کے ہی حکومت آئے. تو اس تمام صورتحال میں جو الائنس کی حکومت آئے گی وہ ہم بڑے کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ پھر اپنے فیصلوں میں اس طرح خود مختار نہیں ہوگی جس طرح ماضی میں جو سنگل لارجسٹ پارٹیز اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتی تھی. اور یہ 2018 کا ہی ایک آپ کو چربہ نظر آئے گا جس میں مسلم لیگ کاف جو ہے ہمیشہ سے اپنے مطالبات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پریشر ڈالتی تھی. تو آنے والے سالوں میں بھی پھر یہی معاملہ چلے گا. تو یہ تو رہی جی پنجاب کی صورتحال کہ پنجاب میں بننے والی حکومت جو ہے وہ الائنس پر ہوگی، اور الائنس پر مشتمل اس حکومت کے جو بننے تو جائے گی لیکن اس سے پہلے انتخابات ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ انتخابات جو ہیں وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں یا میکسیمم نومبر کا پہلا جو سنڈے آئے گا اس میں یہ انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا. تو آنے والے دن ان چیزوں کو ثابت کریں گے. میں آپ سے ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ آپ سماعت ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے بھی رہیں. اب ہم بلوچستان، کے پی کے اور سندھ کی حکومتوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے لیے جو آپ کے سوالات ہوں وہ لازمی دیں اور جو آپ کی فیڈ بیک ہوگی اسے ہم ویلکم کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. عاصم نصیر کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.